مومن ہر وقت اس بات کی فکر رکھتا ہے کہ اس کا ہر عمل ایک تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اور ایک ایکسیلنس کے درجے پہ ہو کہ لوگوں کے لیے بھی وہ مشر راہ بنے۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کہا کرتے تھے العاقل یبنی بیتہ، عقل مند ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے کہ میرا گھر کیسے بنا رہے، والسفیہ یہدم بیتہ، اور بے وقوف ہر وقت اس چکر میں ہوتا ہے چھوٹی سی چھوٹی بات کو پہاڑ بنا کے گھر کو اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی لفظ سلیمان علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں بھی بولے العاقلہ تبنی بیتہا والسفیہ تہدم بیتہا۔ تو مثالی گھر بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اصول مردوں کو بھی دیے اور عورتوں کو بھی دیے، اور یہی شریعت کا ایک خوبصورت مزاج ہے، خوبصورت عدل ہے کہ جہاں مردوں کے حقوق کو بیان کیا وہاں عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی ذمہ داری یہ لگائی ہے اپنے پیغامات کے ذریعے کہ سب سے پہلا اصول وہ اختیار کرے جس طرح وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے انعامات کا مستحق بن جائے، اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے بھی مواقع مہیا کرے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو آپ کا معمول مبارک کیا تھا کہ آپ اکیلے تہجد کے لیے نہیں اٹھتے تھے، بلکہ آپ کیا فرماتے؟ قومی یا عائشہ قومی فاوتری، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اٹھو، آپ بھی تہجد پڑھو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھائیں لکھے یصلین، جو بھی نماز پڑھیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی ایک حکم دیا، اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے عورتوں کو مت روکا کرو، ان کو اجازت دیا کرو یہ بھی دین سیکھیں۔ اور خود صحابیہ انصاریہ نے جب یہ گزارش کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو تو دین سکھاتے ہیں تو ہمارا حق نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کے لیے خاص کیا اور ایک انصاریہ صحابیہ کے گھر میں جمع ہو کر عورتیں بیٹھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی باتیں سمجھایا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ خود نیکیاں کرنا چاہتا ہے اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا سکتا ہے تب جب وہ نیکی کے لیے اپنی بیوی کو بھی تیار کرے۔